السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی تفسیر کے ضمن میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں کیا معاملہ ہوگا، قیامت میں ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کی طرف انہیں جب بھیجا جائے گا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ سورہ الواقعہ میں آیہ نمبر 41 سے جہنمیوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے جنتیوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ما اصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے، فی سموم و حمیم، وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، اور جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے بہت نعمتوں میں تھے، وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے تھے، وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی، قُلْ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، ان الاولین والآخرین، بے شک تمام اولین اور آخرین، صرف یہ نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد یا تم، بلکہ وہ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی اٹھائے جائیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ضرور مقررہ دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، یعنی تم سب جمع کیے جاؤ گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور تھوہر کے درخت سے کھانے والے ہو، فمالئون منہ البطون، پھر اسی سے پیٹوں کو بھرنے والے ہو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہو، فشاربون شرب الہیم، پس تم سخت پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے ہوگے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کے لیے ضیافت ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے۔ تو یہ ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آیہ نمبر 39 سے لے کے 57 تک۔ اب اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں۔ یہ دائیں والوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بشارت دی گئی ہے کہ دائیں والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے دیکھا۔ اچھا، اسی طرح یہ جو بائیں ہیں ان کا حال بہت برا ہوگا۔ دائیں والے یہ بہت اچھا گروہ ہے، وہ بھی بہت اچھے گروہ ہیں جو سابقین میں سے ہیں، اور ایک بڑا گروہ یہ جو ہوگا ان کا، جن کے بارے میں اب ہم بات کرنے لگے ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دو گروہ اس امت میں سے ہوں گے، اس امت میں سے متقدمین کا بھی ایک بڑا گروہ دائیں طرف والوں میں سے ہوگا، اور اس امت کے متاخرین کا بھی ایک بہت بڑا گروہ دائیں طرف والوں میں سے ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بڑے گروہ میری امت میں سے ہوں گے، جیسے کہ الکامل ابن عدی میں آتا ہے، لیکن یہ جو بائیں طرف والے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ کتنے ہی برے ہیں یہ بائیں طرف والے کہ وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، تو دائیں جانب والوں کی فضیلت کے بعد اب بائیں طرف والوں کی مذمت کی آیات ہیں۔ اب یہ بائیں طرف والوں میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، کیونکہ ان کے جو نامہ اعمال ہیں ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور السموم کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے گرم ہوا، جیسے دنیا میں لو چلتی ہے، یہ گرم ہوا بدن کے جو پورز ہوتی ہیں ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں اس سے مراد دوزخ کی آگ کی سخت گرمی اور تپش ہے، اور اس آیت میں حمیم کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہی ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی۔ تو جب دوزخ کی آگ ان کے جسموں کو جلا دے گی تو یہ کھولتے ہوئے پانی کی پناہ میں آئیں گے، جیسے دنیا میں انسان کو جب گرمی لگتی ہے تو وہ دوڑتا ہے کہ مجھے پانی ملے، تو یہ دوڑیں گے پانیوں کی طرف، اور جب پانی پر پہنچیں گے تو وہ پانی بھی ایسا ہوگا کہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس کو اللہ نے سورہ محمد میں بھی فرمایا کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ اتنا سخت کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا، ان کی انٹسٹائن کاٹ دے گا وہ،
اور پھر سورہ الواقعہ کی آیت 43 میں اللہ فرماتا ہے اور سایہ ہوگا، دھوئیں کے سائے میں یہ لوگ ہوں گے، اور وہ گرم ہوا کی شدت یا دوزخ کی آگ کی تپش سے سائے کی طرف جو دوڑیں گے، تو جیسے دنیا میں انسان دھوپ کی تپش سے گھبرا کر سائے کی طرف جاتا ہے، تو دوزخیوں کا سایہ جو ہے وہ بھی سیاہ دھواں ہوگا۔ تو اس آیت میں یحموم کا لفظ یعنی کہ ان کا پورا آپ بریدنگ سسٹم ایسا ہوگا کہ سفوکیٹ ہو جائیں گے اس میں جا کے، گرم ہوا سے بھاگیں گے پانی کی طرف، پانی پئیں گے تو ان کی آنتڑیاں کٹ جائیں گی، پھر بھاگیں گے کہ شاید سایوں میں آ جائیں، وہ جو ان کو دور سے سائے معلوم ہوں گے جب وہاں پہنچیں گے تو وہ سخت دھواں ہوگا جو ان کی ناکوں میں ان کے منہوں میں بھر جائے گا اور انہیں سانس ہی نہیں آئے گی، تو پھر بھاگیں گے وہاں سے اس دھوپ کی طرف جس کی طرف سے آئے تھے، یا اس لو کی طرف جس کی طرف سے آئے تھے۔ تو یہاں پہ جو شدید سیاہ یہ قول ہے، یہ لفظ حمم سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایکچولی کوئلہ، اور حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سیاہ ہے، یعنی اب آپ یہ دیکھیں دنیا کی آگ ایک چیز ایک رنگ کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بلکہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، تو دنیا کی آگ تو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے جو رنگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ جہنم کی آگ اتنی دہکائی گئی ہے، اتنی دہکائی گئی ہے کہ وہ آگ سیاہ رنگ کی ہو گئی ہے۔ تو سوچے نیچے سے آگ ہو اور بے رنگ کالے رنگ کی آگ ہو، اور ہر چیز اندھیرا ہو، ہر طرف سے عذاب ہو رہا ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہو کیونکہ نظر ہی کچھ نہیں آئے گا جب نیچے کی آگ بھی کالے رنگ کی ہے اور اوپر سے دھواں بھی سیاہ رنگ کا ہے، اور آپ کو خبر ہی کوئی نہیں کہ آپ کو کدھر سے اب پنش کیا جائے گا۔ بالکل انسان پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہوگا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی، جہاں جائے گا عذاب ہے، جہاں جائے گا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے جو دعا مانگتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش، بلکہ وہ دھواں گرم ہوگا۔ تو ایک طرف تو سیاہ دھواں، پھر اوپر سے گرم، جہنم کے کناروں سے نکل رہا ہوگا، نہ اس کا منظر دلکش ہوگا، نہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت میں فرماتا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک اس سے پہلے وہ بہت نعمتوں میں تھے، لیکن ان نعمتوں کو جھٹلانے والے تھے، رب تعالیٰ پہ ایمان نہ لانے والے تھے۔ وہ اس سخت عذاب کے لیے اس لیے مستحق ہوئے کہ اس سے پہلے جو وہ نعمتوں میں تھے تو وہ رب تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے، اور شکر کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر آیت 46 میں اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے تھے، یعنی ایک تو شرک پر تھے اور بار بار واعظ و نصیحت کے باوجود شرک چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تھے، اور اصرار کا معنی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے اور توبہ نہ کرتے، اور قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور انہیں کسی کو جواب نہیں دینا، اور بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے۔ یہ ان کے وہ بڑے بڑے گناہ تھے جن سے وہ تائب نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اور گناہ کبیرہ بھی کرتے تھے، شراب کا پینا اور جوئے کا کھیلنا اور زنا کا کرنا اور مختلف اور گناہ کبیرہ۔ اچھا، اسی طرح وہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی تکذیب کرتے تھے کہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ہمیں کسی کے آگے پیش نہیں ہونا، کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، ان ساری باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر سورہ الواقعہ کی اگلی آیت آیا 48 میں اللہ فرماتا ہے او آباؤنا الاولون، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے پہلے جو گزر گئے وہ، اور پھر اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ جو پہلے گزر گئے وہ بھی، اور جو تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی، بے شک تمام اولین اور آخرین، اور ضرور مقرر دن کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ گویا ان کے نزدیک، ان جھٹلانے والوں کے نزدیک یہ امر تو بہت بعید تھا، سمجھ میں نہ آنے والا امر ہے۔ اسی طرح آج بھی آپ دیکھیں جو ایگنوسٹکس ہیں، جو دہریے ہیں، جو منکر ہیں قیامت کے، جو منکر ہیں عذاب کے، سزا کے، جزا کے، جہنم کے، جو خدا ہی کے منکر ہیں، انہیں بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پر وہی بات ہے کہ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا، جو کچھ تھا دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے
کہ اولین، اچھا یہاں پہ یاد رکھیں اولین سے مراد کیا ہے؟ کفار مکہ کے آباء و اجداد، اور آخرین سے مراد کیا ہے؟ یہ خود کفار مکہ، اور مقررہ دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے 51 میں کہ پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں، یعنی گمراہوں سے مراد راہ ہدایت سے بھٹکنے والے اور توحید کے بجائے شرک کرنے والے، اور جھٹلانے والوں سے مراد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی تکذیب کرنے والوں، سنو تم ضرور تھور کے درخت سے کھانے والے ہو۔ اس آیت میں جو زقوم کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تھور کا درخت۔ اس کی خوراک جو ہے وہ بہت ہی مہلک ہوتی ہے، جہنم کی ایک درخت کا نام ہے، اور یہ بہت ہی بدصورت درخت ہے، اور اس کا ذائقہ بھی بہت کڑوا ہے۔ سورہ صافات میں اس کی بہت تفصیلات آتی ہیں، پھر سورہ صافات میں اس کی تفصیل پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، جب وہ تفسیر ہم کریں گے۔ سورہ الواقعہ کی آیت 53 میں اللہ فرماتا ہے پھر اسی سے پیٹوں کو بھرنے والے ہو، یعنی بھوک لگے گی تو کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کڑوے پھل کے، یعنی زقوم کے کڑوے اور مہلک پھلوں سے ہی تم اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہو۔ پھر سورہ الواقعہ کی آیت 54 میں اللہ فرماتا ہے پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہو، یعنی زقوم کے کڑوے پھل کھانے کے بعد جب پیاس لگے گی تو پھر تم جب پانی پینا چاہو گے تو آگے کھولتا ہوا پانی ہے جو تمہیں ملے گا، جو جوش سے ابل رہا ہوگا۔ یہ پانی دراصل ہوگا کیا؟ یہ بھی دوزخیوں کی پیپ ہوگی۔ ان کا گمان ہوگا کہ اس سے پیاس بجھے گی، جبکہ اس پانی کے پینے سے ان کو مزید اذیت اور عذاب ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے پس تم پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے لوگ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت میں جو حمیم کا لفظ ہے نا، حمیم، اس میں حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے بیمار اونٹ، اور حضرت ضحاک فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ اونٹ جس کو پیاس کی بیماری ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، پس تم پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے ہوگے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے یہ قیامت کے دن ان کے لیے ضیافت ہے، یعنی اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا نزلہم، نزل کا لفظ ہوتا ہے مہمان کو کھلانے کے لیے جو خصوصی کھانا تیار کیا جائے، تو کافروں اور مشرکین اور منافقین کے لیے، منکرین کے لیے یہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں آئرونکلی لفظ استعمال کیا گیا مہمان نوازی کا، کہ بھئی تمہارے لیے جو اسپیشل کھانا ہم نے تیار کیا ہے نا آخرت میں، وہ یہ کھانا ہے جو تم کھاؤ گے، کہ ہم نے تو تم کو پیدا کیا لیکن تم تصدیق کرنے والے نہیں تھے، اور تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ کس شے سے پیدا کیے گئے ہو۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی جو باقی آیات ہیں، آیت نمبر 57 آنورڈز، پھر ہم اس کو اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔